اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. درود پڑھ لیجئے محمد علیہ وسلم. حاضر گرامی قدر، یہ مجلس چہلوں میں ایک مومنہ کی کہ جو بتایا ان کے فرزند کے 5 سال پہلے فالج کا حملہ ہوا، اس کے بعد بستر پر تھی، مگر ہمیشہ ذکر علی اولاد علی مسلط ہے. یہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں. نسل نو کو آل محمد کا فرما بردار بناتے رہے، بناتے رہے. زمانہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آل محمد سے ہماری وابستگی نہ ماضی میں کم ہوئی ہے، نہ حال میں ہوگی، نہ آئندہ کا. یہی وسیلے نجات ہیں، یہی سبیل حیات ہے. آل محمد نے زندگی کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، بندگی کا طریقہ بھی. اور ان کے ودا کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی نماز قبول نہیں اگر ان سے بلا نہ ہو، کوئی روزہ قبول نہیں اگر ان سے بلا نہ ہو، حج قبول نہیں ان سے بلا نہ ہو، باقی کوئی کار خیر بلا قبول نہیں. قرآن کی صریح آیت ہے، سوال و جواب کی منزل پہ سب آگے بڑھیں گے تو ارشاد ہوگا قفوہم انہم مسئولون. ان سب کو روکو، ایک سوال باقی. قفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو مجلس سال ثواب کی ہے، چھٹی کی شب ہے، تو میرا خیال ہے وقت کی تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں. اذان صبح تک بھی بات ہوتی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. درود پڑھ لیں محمد علیہ. سورہ مبارکہ لقمان بہت اہم سورہ قرآن مجید کا، اخلاقی نصیحتوں سے بھرا ہوا، سماجی معاشرتی تعلیمات بے انتہا ہیں. انہی کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، آیت کا نمبر 14. اور ہم سب 14 معصومین کے غلام اور انہی سے وابستہ. ارشاد خدا وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ کے بارے میں. وصیت یہاں بمعنی نصیحت ہے. اللہ وصیت کیسے کرے گا؟ ہم نے انسان کو نصیحت کی ماں باپ کے بارے میں. ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر ہوا اور پھر ماں کا الگ ذکر. حملته امه وهنا على وهن، ماں نے بڑی سختیاں اٹھا کر بچے کے بوجھ کو اٹھایا. وفصاله في عامين، 2 سال تک اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں لایا. ان اشکر لی ولوالدیک، انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. الی المصیر، سب کی واپسی میری بار بار میں. درود پڑھ لیں محمد.
بڑی عظیم آیت ہے اور اس پر گفتگو کی بڑی گنجائش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجلس کا سلسلہ کافی دیر سے جاری ہے۔ ماشاءاللہ ثواب ہے، یہ وقت پر شروع ہو گئی تھی اور حدیث کے ساتھ ثانی سلام پھر سلام، تو آپ کی طاقت برداشت کے مطابق ہی یہ بات کرنی چاہیے۔ یاد آ رہا ہے مجھے استاد سے تجافت رہی، ایک مجلس میں میں نے ثانی کی اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ بسم اللہ، تو میں نے کہا کہ 2-3 گھنٹے پڑھ دوں، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک خاص مزاج کا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا 2-3 گھنٹے پڑھ دوں؟ کہ اگر وقت کم ہے تو، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو میں نے حسب معمول 40-45 منٹ جو بھی پڑھنا تھی پڑھی اور اس کے بعد اتر گیا۔ تو مجلس میں تھے، کہنے آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 2-3 گھنٹہ پڑھیں، اگر وقت کم ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کیا۔ کہنے اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو ان سے زیادہ بے رحمی والے آ جاتے ہیں کہ تم ان بے گناہ انسانوں پر کیوں نہیں رحم کر رہے ہو؟ درود پڑھ لے محمد علیہ۔ ہاں یہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہ نصیحت کے معنی میں عرض کیا، لیکن بات کو وزنی بنانے کے لیے لفظ وصیت نہیں استعمال، چونکہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا عزیز جو مجھ پر وصیت کر کے جا رہا ہے پورا کرنے کی کوشش کر۔ مرنے والا جتنا عزیز ہوگا انسان اس کی وصیت کو پورا کرنے کا اتنا ہی خیال کرے۔ گوئے مالک کا پیغام ہے میرے بندو، اگر تمہارا مزاج یہ ہے کہ وصیت کرنے والا جتنا عزیز ہو اتنی اس کی وصیت کا خیال کرتے ہو، تو مجھ سے زیادہ عزیز تمہیں کون ہونا چاہیے؟ میرے پیغام کو ایسے ہی سمجھو جیسے ایک انتہائی عزیز انسان کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ درود پڑھ لے محمد۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ عجیب نعمت، عجیب آیت ہے۔ میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ کون ہے جو مالک کا حقیقی شکر ادا کر سکے؟ جس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اس کی نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر سکتے؟ قرآن کی آیت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمت گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں قدرت کا یہ وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے عالم دین تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے درود پڑھ لے محمد۔ آئیے برادر، آغا نصرت الزمان، زمانے بھر کی مدد کرنے والے، کتنے زائرین کی، کتنا عمرہ کرنے والے کی، کتنا حج کرنے والوں کی مسلسل نصرت کرتے ہیں۔ والدین کے آغا عزت الزمان، کیا خوبصورت انسان تھے، کیا خوبصورت لہجہ تھا، کیا خوبصورت کلام تھا، نہ جانے کتنی مجلس میں ان کے ساتھ ہوا، انتہائی مؤثر انداز سے کلام پیش کرتے تھے اور دلوں کو اترنے والا ہوتا۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی ان کے بیٹے، اللہ ان کے مرحوم کے سارے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ ان کے بھائی اسد آغا بھی خوب ماشاءاللہ کلام پیش کرتے ہیں اور یہ تو بہترین خدمات انجام دیتے ہیں، امامت بھی فرماتے ہیں، خطابت بھی فرماتے ہیں، درس و تدریس فرماتے ہیں، زائرین کی خدمت بھی فرماتے ہیں۔ ایک بار سب ان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ لیں محمد۔ ہدایت دانش چھوڑنے والے انسان میرا بھی شکر ادا کرو اور میرے باپ اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر، جب کہ اس کی نعمتوں گن نہیں سکتے، جب نعمتوں گن نہیں سکتے شکر ہو جاتا۔
ہاں یہ اس کا لطف و کرم ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ کمال لطف ہے، کمال رحمت کی علامت ہے، یہ کائنات ساری کی ساری اس کی رحمت کی علامت ہے۔ انسان کا کوئی قرض نہیں تھا اللہ کے ذمہ کہ اس کو پیدا کرا، کائنات کو سجایا اپنی رحمت کی بنا پر، یہ دریا میں روانی اس کی رحمت کی بنا پر، یہ سمندر میں طغیانی اس کی رحمت کی بنا پر، آفتاب کی تمازت اس کی رحمت کی بنا پر، مہتاب میں خنکی اس کی رحمت کی بنا پر، ستاروں میں چمک اس کی رحمت کی بنا پر، پھولوں میں مہک اس کی رحمت کی بنا پر، پھلوں میں مٹھاس اس کی رحمت کی بنا پر، کائنات کی ہر روشنی اس کی رحمت کی بنا پر۔ اس کائنات پر غور کرو، رب کائنات کو پہچانو، اور جب رب کائنات دیکھیے ایک اور عالم تشریف لائے، ان کی آمد پر بھی درود پڑھنے والا اجازت ہے، کائنات پر غور کرو، رب کائنات کو پہچانو، اور جب کائنات پر غور کرو تو ان کی ان ہستیوں پر غور کرو جن کے سب سے میں کائنات ہے، جن کے لیے مالک دو جانے کا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصة۔ یہ سب مالک کا کلام ہے جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ امام جماعت بھی تشریف لا گئے، قبلہ کی سلامتی کے لیے مل کے درود پڑھے محمد والا۔ اجازت ہے، چہر تو نہیں آج، درود پڑھنے محمد والا۔ زحمت ایک بار پھر مل کے درود پڑھ لے محمد والا۔ اجازت ہے۔ کیا ہے تو یہ حدیث قصہ کے وہ الفاظ ہیں جو آپ سلسل پڑھتے ہیں، ابھی بھی سنا ہوگا حدیث قصہ۔ یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں 40 سے زیادہ قسموں کا تذکرہ، بعض اوقات ایک ہی سورہ میں بہت ساری قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار والليل اذا يغشاها والنهار اذا جلاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس ما سواها، مسلسل قسم ہے۔ پھر واللیل کی قسم، والضحیٰ کی قسم، والفجر کی قسم، والعصر کی قسم، 40 سے زیادہ قسمیں ہیں قرآن مجید میں، مگر کسی قسم کے ساتھ اللہ نے اپنی عزت و جلال کا تذکرہ نہیں کیا، مگر اس حدیث کے سامنے جب جبریل نے آ کے پیغام سنایا ہے تو الفاظ یہ ہیں کہ مالک دو جہاں فرما رہا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے۔ گویا اور کسی قسم میں اللہ نے عزت و جلال کا تذکرہ نہیں کیا، مگر جہاں پنجتن کا تذکرہ ہے وہاں اپنی عزت و جلال کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، ان عربی کے الفاظ آپ سب سمجھ رہے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ مہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ ان کی مٹھاس ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہو۔ سچ کہا شاعر نے، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ یا علی۔ اور جب فرشتے نے کہا کہ پالنے والے یہ 5 کون ہیں جن کا اس شان سے تذکرہ ہو رہا ہے، دنیا پہچانے شہزادی کی عظمت و جلالت،
چادر میں سرور کائنات ہیں جو بدھ تخلیق کائنات ہیں. چادر میں مولا ہیں جو پیغمبر کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکبر. چادر میں جوانان جنت کے دونوں سردار موجود ہیں، مگر گفتگو کا آغاز شہزادی سے ہو رہا ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا. چونکہ شہزادی وہ ذات ہیں جن کا سب سے رشتہ برابر ہے. پیغمبر سے رشتہ باپ ہے، مولا سے رشتہ شوہر ہے، حسنین سے رشتہ بیٹے. یہ شہزادی کی عظمت ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں علماء کی اجازت سے، جب غور کیجیے گا، سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے جناب مریم تنہا بیٹھی تھی، عبادت کر رہی تھی. فرشتہ انسانی پیکر میں خوبصورت جوان کی شکل میں سامنے آ گیا. کیا عالم ہوگا اس پاکیزہ خاتون کا جو گھر میں اکیلی ہے. اچانک ایک جوان رانا، انتہائی خوبصورت جوان سامنے. گھبرا گئی. کیا فرمایا؟ اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا. اے شخص اگر دل میں کوئی خوف خدا ہے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، میں آئے تمہیں بشارت سنانے کے لیے. تو غور کیجئے، وہ بات نہیں جانا، اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن غور کیجئے گا. جناب مریم اکیلی ہیں، فرشتہ انسانی پیکر میں آیا ہے، ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آیا ہے، مگر اجازت نہیں طلب کرتی. اجازت نہیں طلب کرتی. شہزادی چادر کے اندر اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ ہے. آنے والا اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، مگر یہ پنجتن کا شرف ہے کہ آنے والا دوبارہ اجازت طلب کر رہا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے مریم کی منزل اور ہے، سیدہ کی منزل اور. سچ کا اقبال نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخری، بانوے ان تاجدار حلاتا، مرتضی مشکل کشا شہر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. اقبال کہتے ہیں شاعر مشرق کہ مریم کی ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرامی، تس نسبت حضرت زہرا عزیز. مگر شہزادی کون ہے؟ تین نسبتوں سے عزت و شرف کی مالک ہے. نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخری، آپ دخترین ایک اختر ہیں، کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بانوے ان تاجدار حلاتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. شریک زندگی ہیں کس کی؟ صاحب ہدایت کی، صاحب انما کی، صاحب خود کفا کی. جو مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے. یہ دوسری نسبت. پھر تیسری نسبت مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس کا مرکزی نقطہ حسین ہے، اور اگر کوئی کارواں بنایا جائے تو اس کا میر کارواں حسین ابن علی ہو. اور ان حسین کی مادر گرامی کا نام نامی، اسم گرامی، خاتون جنت، انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. دنیا کی کوئی خاتون شہزادی سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی. جب برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی بہتر کیسے ہو سکتی؟ جب برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی بہتر کیسے ہو سکتی؟ اور جو دعویٰ اس کی دلیل بھی واضح ہے. شہزادی کا دعویٰ کون ہے؟ جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار. باپ باپ کو دیکھو، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
شوہر کو دیکھو، امیر المومنین امام المتقین یاسر الدین قائد الغر المہجلین اسد اللہ اللہ کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بچوں کو دیکھو، سیدین ہیں، نیرین ہیں، کوکبین ہیں، ارشداہی کے گوشوار ہیں، پیغمبر کے پیارے جوانان میں جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. خود شہزادی کی منزل دونوں روایتیں سیاہ ستہ میں موجود ہیں. فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین و فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کی بھی سید و سردار شہزادی ہیں، اور جنت میں جتنی آنے جانے والی خواتین ہیں اولین سے لے کے آخرین تک سب کے سید و سردار خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. کائنات انسانی قاصر ہے اس بی بی کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے سے. جو اشی مخلوق ہے اللہ نے شب معراج عرش پر بڑھا کر یہ تحفہ دیا، ان میں سب سے اہم تحفہ شہزادی کی بشارت تھی. اسی لیے سرکار دو عالم کا معمول تھا، شہزادی آتی تھی پیشانی چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے. ایک خاتون نے پوچھا، آپ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ سونگتے کیا؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے. ترمذی سیدہ کی اہم کتاب اس کی عبارت موجود ہے، کلما جاءت فاطمہ تو قام علی رسول اللہ. جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھے پیغمبر کھڑے ہو جاتے، ورحبها ومجسها فی مجلس، ان کو مرحبا کہتے تھے اور اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے. اور آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آتے تھے، سلام کرتے تھے، رسالت کی تلاوت کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آ رہے ہیں، آیت کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں. دنیا والوں اس گھر کو پہچان لو، اس گھر میں رہنے والوں کو پہچان لو. ایسا نہ ہو کہ وفات پیغمبر کے بعد اس دروازے پر آگ لکڑی لے کر. عزیزان محترم، دل پھٹتا ہے یہ سوچ. آج کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلا ہے. مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا کائنات کا شرف ترین دروازہ یہی تو جس پر اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرتے. کائنات کا شرف ترین دروازہ، مگر آنے والے کس قدر شقی تھے. عجیب حقیقت ہے، شہزادی کے دروازے کو جلانے کے لیے آنے والے کفار مکہ کفار عرب نہیں تھے، مشرکین مکہ بھی نہیں تھے، یہود و نصارہ بھی نہیں تھے، پارسی مجوسی بھی نہیں تھے. جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے وہ اولاد کو ایک گھر جلا دے. کیا قصور تھا شہزادی کا، کیا قصور تھا ان کے بچوں کا. مولا کے حق کو چھیننے کے بعد کیا قصور تھا. مولا کو ان کے حق سے پامال کیا اور پھر گھر جلا دیا. شہزادی نے کہا کیا تم اس گھر کو جلا دو، اس میں میرے بچے حسن حسین. آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو. کیا یہ لوگ حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر ممبر پر خطبہ دے رہے یہ بچے آ گئے تو پیغمبر نے بچوں کو دیکھا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ننھا شہزادہ مسجد میں آیا، دیکھا نانا سجدے میں ہوئے اور بچہ کچھ کر بیٹھ گیا، حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی منزل سے اتر نہ جائے. پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی جب تک شہزادہ اپنی منزل سے اتر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا.
مگر آنے والوں کا جواب یہ دیتا ہے کوئی نہیں. اور پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا، آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. شہزادی دیواروں در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے. فضہ کو پکارا، یا فضہ ظلمی لے کے، اے فضہ ذرا سہارا دے رہا. آج فضہ جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارا دے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بڑی عجیب منزل ہے. شہزادی کو اپنے بابا پر رونے سے منہ لگ گیا. لوگ آتے ہیں علی سے کہتے ہیں، یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کرے رات کو آرام کرے، یا رات کو رویا کرے دن میں آرام کرے. جب تک شہزادی سے اتنی بات سنی، فرمایا اے ابو الحسن کہ بیٹی سے ممکن ہے باپ پیدا ہوئے. باپ بھی کون جو انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، جس نے ان لوگوں کو خاک سے بھاگ دیا. اس کے باوجود شہزادی نے معمول بنایا کہ صبح کو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیت العزم چلی جاتی تھی. دن بھر اپنے بابا کو روتی تھی، شام کو واپس آتی تھی. ایک روز امیر المومنین گھر میں آئے، دیکھا آج سیدہ بہت سے کاموں میں مصروف ہے. چہرے پر اطمینان بھی نظر آ رہا ہے، بس کام کی مصروفیت بھی نظر آ رہی ہے. پوچھا ابو دختر رسول آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے؟ کہنے ہاں، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، مجھے بلا رہے تھے. میں سمجھ گئی بابا کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ جانے سے پہلے بچوں کے کپڑے دھلا دوں، ان کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کر دوں. اے ابو الحسن میرے ہر بچے کا بہت حال ہو گیا. اور باب مقاتل بیان کرتے ہیں مول شہزادی نے کچھ وصیتیں فرمائی. پہلے جناب زینب کی ایک وصیت ہے، بیٹی اگر کہ تم کم سین ہو مگر میرے باپ گھر کی ذمہ داری تم پڑھانے والے ہو. اے میری بیٹے میرے ہر بچے کا خیال کرنا اور میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا. یہ بچہ جب شکم میں تھا آواز دیتا تھا، یا اماں انا اچھا، یا اماں انا غریب، یا اماں انا مظلوم. اے ماں میں غریب الوطن ہوں، اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں پیسہ ہوں. میں نے بابا سے پوچھا تھا، بابا بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیسہ ہوں؟ تو بابا نے کہا تھا، اے بیٹی کربلا کی سرزمین پر یہ بچہ غریب الوطن بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیسہ بھی ہوگا. جناب زینب سے فرماتی، بیٹا کبھی ایسا نہ ہو حسین پیاسا ہو، پانی محسوس ہو. عرب کی سرزمین میں پانی کی بڑی بیماری ہوتی ہے، مگر جناب زینب اپنے بھائی کے لیے پانی موصول محفوظ رکھتی تھی. ایسا نہ ہو میرا بھائی پیاسا ہے اسے پانی دے دے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا جناب زینب بھائی کے چہرے پر پیاس کی شدت دیکھتی ہوگی تو ماں کی وصیت یاد آتی ہوگی، تو جنت البقیع کو میں اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہتی ہوگی، اماں زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے، مگر آج زینب اتنی بے بس ہے، ننھے علی اصغر کو بھی 2 قطرے آب نہیں ملا سکتی. سرکار سید الشہداء نے بھی ہم سے وصیت فرمائی ہے، شیعتی مہمہ شریف تم معاذمن فکرون. اے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی دینا میری اجازت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزان محترم، سچ کہا ہے مورخین نے کہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ جمع کی گئی ہوتی، کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے. شہزادی زینب سے وصیت کے علاوہ مولا سے وصیت فرمائی تھی، یا علی جب میں دنیا سے جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن بنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے سکون میں نہیں کر دیجیے گا. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا نے حد وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، رات کا انتظار کیا. جب رات تاریک ہو گئی اہل مدینہ سو گئے، بنی ہاشم کے گنے چنے افراد کے کاندھوں پر سیدہ کا جنازہ چلا جا رہا ہے. جب میرے مولا جنازہ لے کے چل رہے تھے علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتے ہوئی چلی آ رہی ہے. مولا نے حسن مجتبیٰ سے فرمایا، بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو. علی کو یہ گوارا نہیں، زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے، میرا دل چاہتا ہے کرو مولا یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، زینب کبسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، ماں کا جنازہ ہے، آپ نے گوارا نہ کیا، زینب گھر سے باہر نکلے. اے میرے مولا
61 ہجری میں ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. اب کبھی یہی زینب کوفے کا دربار ہوگا, کبھی شام کا بازار ہوگا, علی کی بیٹی بے مقنع چادر ہو رہی ہوگی. کیسا وقت ہوگا جب علی کی بیٹی کو شرابی کے دربار میں جانا پڑا ہوگا. اسی لیے جب بھی کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت پڑ کہاں پڑی, فرماتے تھے الشام الشام الشام. شام وہ ہے جہاں محمد کی نواسیاں بے مقنع چادر رسیوں میں جکڑ کر دربار میں پیش کی گئی. ہائے زینب ہائے شام کا دربار, علی کی بیٹی بے مقنع چادر شرابی کے دربار میں پیش کی. خدا بندہ ہمارے اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. یہ علماء کرام جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمانا, ان کے دشمنوں سے ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا, ان کی خدمات کا جمیل عطا فرمانا, تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمانا. میرے مالک روئے زمین پر جہاں جہاں اہل ایمان زندگی گزار رہے ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما, فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما, لبنان کے مظلوموں پر رحم فرما, جہاں جہاں آل محمد کا چاہنے والے ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیروں کا اسباب فراہم فرما, تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما, ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما. روز محشر ہم سب کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. آخر میں سورہ فاتحہ کے ایک بار پھر التماس, مرحومہ حسین بانو بنت سید شبیر حسن رضوی, مرحوم آقا حسین ابن سبت حسن, مرحوم شبی حیدر ابن آقا حسین اور محلے کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ. یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا بندہ تجھے پنجتن پاک ان میں تارے چار معصومین کا واسطہ اس مجلس اعزا کا اجر و ثواب مرحومہ حسین بانو کی روح کو عطا فرما, ان کے قبر پر اپنی رحمت نازل فرما, انہیں حسنات میں اضافہ فرما, انہیں دنیا میں جتنے کار خیر کے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. اولاد اہل خاندان قرابت داران کو صبر جمیل کرامت فرما. روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.